سر اس کو ذرا اردو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں کہ مثال کے طور پہ آپ جب آئے تھے میں نے اس وقت بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ ایک انسانی کام ہے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا یا تفسیر کرنا. اس میں مطلب مجھے ایک غامدی صاحب کی بات بہت صحیح لگ رہی ہے, لیکن میں جب ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن رہی ہوں یا تقی عثمانی صاحب کو پڑھ رہی ہوں, ان کا ترجمہ مجھے مچ بیٹر لگ رہا ہے. اس کوئی خاص لائن کی بات کر رہی ہوں کہ کوئی بھی موضوع کوئی سبجیکٹ کہ نہیں, مجھے ان کا پوائنٹ آف ویو زیادہ بہتر لگ رہا ہے. تو اس میں مطلب میں کس طریقے سے ایکسپلین کروں کہ نہیں مجھے تو یہ چیز, یہ جو کہہ رہے ہیں غامدی صاحب جو کہہ رہے ہیں مجھے تو یہ بات زیادہ صحیح لگ رہی ہے. مطلب میرا دل ہے نا یا میری سمجھ ہے, اس چیز کو میں کیسے دوسرے کو سمجھاؤں. یا مثال کے طور پر میں آپ کو کہہ دوں نہیں جی میں تو غامدی صاحب کی اس ٹرانسلیشن یا اس والے خاص نظریے سے اتفاق نہیں کرتی, مجھے تو ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر لگتے ہیں. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میں ظاہر ہے کہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں مولانا اسلائی کا شاگرد ہوں, میں غامدی صاحب کا شاگرد ہوں. تو میں بعض اوقات مجھے ترجمہ دیکھنا ہوتا ہے. اسلام 360 میں بہت سے ترجمے ہیں, تو میں نے مولانا اسلائی کا ترجمہ کھولا ہوا ہوتا ہے, لیکن مولانا اسلائی کا ترجمہ بعض اوقات مجھے اپیل نہیں کرتا. اور آپ یقین جانیے کہ تقی عثمانی صاحب کا اور جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے, اور میں اس کو ترجیح دیتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے میں غلط کرتا ہوں یعنی آئیڈیلی, لیکن مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اس لیے کہ مجھے اللہ کی کتاب کا جو مفہوم اپیل کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے, مجھے اس وقت وہی فیصلہ کرنا ہے, اپنے ذہن کو بند نہیں کرنا. لیکن جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کو آپ نے فرمایا کہ پھر میں کیسے لوگوں کو بتاؤں, بس دیانتداری سے ایسے ہی بتائیں. یعنی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کو یہ ترجمہ اپیل کر رہا ہے, اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو اپیل کر رہا ہے اس لیے کہ اس کی دلیل بہت کلیئر ہے. دلیل کے حساب سے تو اگر آپ کو صرف اپیل کر رہا ہے تو دیانتداری سے آپ یہ بیان کر دیں جی کہ مجھے یہ ترجمہ زیادہ ٹھیک لگ رہا ہے, مجھے اپیل کر رہا ہے, ویسے فلاں نے یہ بھی بات کہی ہے. اور اگر آپ کے پاس دلیل ہے اس کو بیان کر دیں, بس کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ڈر لگتا ہے اس کے ساتھ پوچھا نہیں بالکل نہیں, یہ ہمارا حق ہے. میں آج ہی میں نے اس طرح کی گڑبڑ کی ہے. میں ترجمہ روزانہ لوگوں کو بھیجتا ہوں, کچھ حصہ پڑھ کے عربی میں, تو اس کا لفظ ترجمہ کرتا ہوں, کیونکہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر آپ عربی گرامر نہیں سیکھ سکتے تو اس کے بعد نیکسٹ بیسٹ پاسبلٹی یہ ہے کہ لفظ کو الگ کر کے آپ کریں, تو ود دا پیسج آف ٹائم آپ سیکھ لیتے ہیں. تو میں نے ایک مرتبہ الحمدللہ بھی ریسنٹلی قرآن مجید مکمل ہوا, تو میں نے یہ اپنے گروپس میں اعلان کیا کہ اب میں ترجمہ غامدی صاحب کا پڑھوں گا. خیر اس کا کچھ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ لوگ تو ایگزٹ کر کے چلے گئے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, بڑی مہربانی تھا. میں نے اپنے آپ کو ملامت کی, یار تمہیں کتنے نفروں کا سوال ہوا ہے یار, تم نہیں بتاتے. مگر وہ تو خیر انفارچونیٹلی. لیکن آج کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غامدی صاحب نے ایک ترجمہ کیا اور میں نے ان کا ترجمہ پڑھا. اللہ مجھے معاف کرے, وہ جو آخری حصہ تھا وہ میں نے اپنا کیا غامدی صاحب, کیونکہ اس میں غامدی صاحب بالکل یونیک ہیں. اینڈ آنیسٹلی مجھے بعد میں یہ ہوا کہ ہی ہیز اے پوائنٹ, مگر میرے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ میں باقی ساروں کو اگنور کر کے غامدی صاحب کا ترجمہ کروں. پتہ کون سا ہے؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَفِي ذَلِكُمْ, یہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے, تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے, اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تقریباً سب نے ترجمہ کیا ہے بڑی آزمائش تھی. غامدی صاحب نے کیا بڑی رحمت تھی. اور میں آپ کو بتاؤں دل میں میرے چور ہے کہ غامدی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن وہ باقی ساروں نے کیا, میرے اندر ہمت نہیں ہوئی, کیونکہ میں نے اس
بلا کا قرآن مجید میں ایک جگہ اور نعمت کیا, اور اس آیت میں بھی اگر آپ غور کریں تو لمحہ کیا کر رہے ہیں, یہ ان کو شاباش تو نہیں دے رہے کہ یار تم نے بڑی آزمائش میں, وہ کہہ رہے ہیں میری نعمتیں دیکھو. وہ سارا سیاق سباق اس کے حق میں ہے. تو استاد کو بغیر وجہ کی بات نہیں کرتے, اور اس لیے آپ غور کریں. لیکن میں بس اللہ ہی مجھے معاف کرے, گول کر گیا.